ابتدا ہے رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم سیر کرنے والے ہیں ایک ایسے کنٹری کی جو بیلجیم سے بھی 20 گنا بڑا ملک ہے، جس کی وجہ سے مغرب اور روس کے درمیان جنگ کا ماحول ہے۔ ان کے درمیان مسئلہ کیا ہے؟ رشیا یوکرائن پر حملہ کیوں کرے گا؟ ولادیمیر پوٹن نے صورتحال میں یوکرائن پر مکمل قبضے کا حکم دے سکتے ہیں۔ اگر یوکرائن پر چڑھائی کر دیں تو پوری دنیا پر کیا اثر ہوگا؟ دوستو، یہاں اسٹڈی ویزا آسانی سے ملنے کے باوجود اس کی آبادی بڑھنے کے بجائے بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ ابیر ٹی وی پر نئے آنے والوں کو وش آتکے شوخص جو بلی کریایا پخیر راغلے مرحبا جی آئینو خوش آمدید اور ویلکم۔ یوکرائن، جسے مقامی زبان میں یوکرینا کہا جاتا ہے، جو عام طور پر سرحدی زمین کے لیے بولا جاتا تھا، جو مشرقی یورپ میں واقع روس کے بعد یورپ کا دوسرا سب سے بڑا کنٹری ہے۔ اس کا کل رقبہ 6,03,550 اسکوائر کلومیٹر ہے اور یہ رقبے کے اعتبار سے دنیا کا 47واں بڑا ملک ہے۔ یوکرائن کے میپ پر نظر دوڑائیں تو اس کے جنوب میں بحیرہ احمر، مالدووا، رومینیا، مغرب میں ہنگری، سلوواکیہ، پولینڈ، اس کے شمال میں بیلاروس اور شمال مشرق سے لے کر مشرق تک روس واقع ہے۔ اس کا فلیگ بلیو اور یلو کلر کی 2 پٹیوں سے مل کر بنا ہے۔ یوکرائن کا دارالحکومت کیو ہے۔ اس شہر کو 402 عیسوی میں بسایا گیا تھا۔ 1919 میں سوویت یونین کا حصہ بننے کے بعد اس سٹی کو کیپٹل کا درجہ دیا گیا، جو سوویت یونین سے آزادی کے بعد بھی اس شہر کے پاس رہا۔ 839 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا کیو سٹی کنٹری لارجسٹ سٹی بھی ہے اور یہ شہر اپنے اندر 30 لاکھ افراد کو سمائے ہوئے ہے۔ ملکی دارالحکومت میں واقع میٹرو اسٹیشن دنیا کا سب سے گہرائی میں بنائے جانے والا میٹرو اسٹیشن ہے۔ یوکرائن یورپ کے قدیم کلچر کو دیکھنے اور سمجھنے کی بہترین جگہ ہے اور اس کے اپنے بہت سے تہوار ہیں۔ یوکرائن میں سالانہ 10 ملین ٹورسٹ وزٹ کرتے ہیں اور اس پر روسی کلچر کا گہرا اثر نظر آتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، روس اور مغربی ممالک کے درمیان یوکرائن کے معاملے پر کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یوکرائن اور روس کے درمیان تنازعات کی تاریخ طویل ہے۔ اس کی تاریخ 9ویں صدی سے شروع ہوتی ہے، جب کیف قدیم روسی سلطنت کا دارالحکومت بنا تھا اور سن 988 شہزادہ ولادیمیر نے روس کو آرتھوڈک مسیحیت سے متعارف کر دیا تھا۔ مشہور مسیح ایسٹر کے انڈوں کی روایت یوکرائن میں ہی شروع ہوئی۔ سن 1654 میں روس اور یوکرائن ایک معاہدے کے تحت زارے روس کی سلطنت میں متحدہ ہو گئے اور بعد میں یہ سوویت یونین میں بھی ساتھ رہے۔ اس لیے جنگ ختم ہونے کے بعد سوویت یونین کا حصہ رہنے والے یورپین ممالک نے روس کے اثر سے نکلنے کے لیے نیٹو کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن دیگر ممالک کے مقابلے میں یوکرائن کی نیٹو میں شمولیت روس کے لیے ایک حساس معاملہ رہا۔ یہ نیٹو کا رکن ملک نہیں لیکن اس کا شراکت دار کنٹری ہے، جس کی سرحد روس اور یورپین یونین دونوں سے ملتی ہیں۔ یہی اس مسئلے کی بنیادی وجہ ہے۔ یہ بات روس کو گوارا نہیں نیٹو ممالک اس کی سرحدوں پر آ کر بیٹھ جائیں۔ 2013 میں یوکرائنی صدر نے یورپین یونین میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا اور اسی وقت صدر کے خلاف مظاہرے ہوئے اور انہیں کرسی چھوڑنی پڑی۔ روس نے اسے اپنے لیے پسپائی تصور کیا۔ روسی پارلیمنٹ نے کریمیا کے جزیرے کو روس سے منحط کرنے کی قرارداد پاس کی اور ان کے رد عمل میں 2014 میں یوکرائن کے علاقے کریمیا پر حملہ کر دیا گیا۔ روس نے اس جزیرے پر ریفرنڈم کروا دیا، جس کے نتائج کے مطابق وہاں کی 97% آبادی روس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ مغربی ممالک نے اس ریفرنڈم کو قبول نہیں کیا۔ پوٹن کا کہنا ہے کہ یوکرائن کی نیٹو میں شمولیت ہمارے لیے ریڈ لائن ہے۔ مغربی طاقتیں اس اتحاد کو روس کو گھیرنے کے لیے استعمال کر رہی ہیں، جسے وہ روس کے لیے ایک خطرہ تصور کر رہے ہیں۔
روس اگر یوکرائن میں اپنی فوج کو داخل کرتا ہے تو اس صورت میں نیٹو ممالک کا روس کے خلاف رد عمل مختلف نوعیت کا ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو یوکرائن سے نکلنے کا حکم دیا ہے۔ بعض فضائی کمپنیوں نے کیف کے لیے روانگی بند کر دی ہے۔ سرد جنگ کے بعد یوکرائن روس اور مغرب کے درمیان ایک زندہ محاذ ہے جہاں چھوٹی سی غلطی ایک بہت بڑی جنگ کا سبب بن سکتی ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر ان خدشات میں اضافہ ہو سکتا ہے کہ روس یوکرائن پر حملے کا ارادہ رکھ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا یہ حملہ تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو، یوکرائن کی آبادی کے بارے میں بتاتا چلوں۔ یوکرائن کی آبادی 4,49,22,951 افراد ہے۔ یہ دنیا کا وہ ملک ہے جس کی آبادی بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ نقل و مکانی ہے۔ موجودہ حالات میں تو لاکھوں افراد ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ان کا اسٹڈی ویزا تو بڑی آسانی سے مل جاتا ہے۔ اس ملک کی آبادی میں 78% یوکرائنی اور 18% روسی لوگ آباد ہیں۔ یوکرائن کی سرکاری زبان یوکرائنی ہے، اگرچہ بہت سے نسلی یوکرائنی باشندے رشین زبان بولتے ہیں اور رشین زبان میں ہی کاروبار کرتے ہیں۔ کیف میں گھومنے کے لیے مشہور جگہوں میں سینٹ صوفیا آرتھوڈکس کیتھیڈرل ہے۔ مسیح زائرین کے دیکھنے کے لیے یہ ایک اہم مقام ہے جس میں آرتھوڈکس یا بازنطینی فن تعمیر کی جھلک نظر آتی ہے۔ کیف کو آرتھوڈکس کا روحانی دارالحکومت کہا جاتا ہے۔ کیف میں خراش چاٹک اسٹریٹ دنیا کی سب سے مختصر لیکن آج تک کی چوڑی ترین مرکزی اسٹریٹ ہے۔ انڈیپینڈنس اسکوائر، آزادی اسکوائر کیف کا مرکزی چوک ہے۔ 1919 میں یوکرائن انڈیپینڈنس موومنٹ کے آغاز کے بعد یہ چوک سیاسی تحریکوں کا روایتی مقام بن چکا ہے۔ گولڈن گیٹ یوکرائن کیپٹل کا سنہری دروازہ 11ویں صدی میں کیف کی قلعہ بندی کا دروازہ تھا۔ اس کا نام قسطنطنیہ کے گولڈن گیٹ کی اقلید میں رکھا گیا تھا۔ لاواس سٹی اس کا دوسرا بڑا شہر ہے، پولینڈ کے بارڈر سے صرف 70 کلومیٹر دور ہے۔ اس کی فن تعمیر میں اولش اور اسٹرو ہنگرین فرسہ کے نشانات واضح ہیں۔ رانوک اسکوائر لاواس سٹی کا مرکزی چوک ہے۔ اسے تیسری صدی کے درمیان گلیشیا کے شہزادے لاواف کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ نیشنل اکیڈیمک اوپیرا تھیٹر لاواک کا تاریخی مرکز ہے اور یوکرائن کی تاریخ جاننے کی بہترین جگہ ہے۔ اس شہر کی ثقافتی متحرک زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ اوڈیاسا بحیرہ اسود پر واقع ایک وسیع برف سے پاک دریائے ڈینوب کی دہانے کے قریب بندرگاہ والی سٹی ہے اور بیچز کی وجہ سے سیاحوں میں بہت مقبول ہے۔ یہ سطح مرتفع سے 50 میٹر بلندی پر واقع ہے اور اچانک مشرق میں سمندر میں گرتا ہے۔ اوٹیمکین اسٹیئر ان سیڑھیوں کو سمندر کی سمت سے یوکرائن کی انٹرسٹ سمجھا جاتا ہے۔ یہ اوڈیسا کی سب سے مشہور علامت ہے اور اس کی لمبائی 142 میٹر ہے۔ دا ریزیڈنس آف بوکمینیم اوڈولمیٹیون 19ویں صدی میں تعمیر کردہ فن تعمیر کی ایک عمدہ مثال ہے۔ اس میں مشنری اسکول، پارک اور چرچ شامل ہیں۔ بوکویل یوکرائن کا پسندیدہ ترین مقام ہے۔ یہ ریزارٹ 3 پہاڑوں پر واقع ہے اور یہ کافی مہنگا بھی ہے۔ لکڑی کے صاف ستھرے کاٹیج تک ٹریل اور لفٹ کے ذریعے پہنچا جاتا ہے اور سکیٹنگ سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ مصنوعی جھیل توجہ کا مرکز بنتی ہے۔ فوریسٹ آف کیرپیتھیون کے جنگلات یہ 33,670 ہیکٹر زمین میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ یہاں ٹرمل بیسز سے لے کر ہائی کلائمبنگ کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ یہ جنگلات 12 ممالک تک پھیلے ہوئے ہیں اور یورپ میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے اسی جنگل کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سارا یورپ ہی سرسبز شاداب ہے، لیکن آپ یورپ میں صحرا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اولشکا سینڈ کا چکر لگانا چاہیے اور یہ یورپ کا سب سے بڑا صحرا ہے۔ ایوان کوپالا ڈے ان یوکرائن ایوان کوپالا ڈے یوکرائن کی سب سے زیادہ دلچسپ روایتی تقریبات میں سے ہے جو 23 جون کو منایا جاتا ہے۔
یوکرائن کی ہسٹری آپ کو بتاتا چلوں۔ یوکرائنی تہذیب کے آثار 4800 سال قبل مسیح میں ملتے ہیں۔ یوکرائن اور روس کے بیشتر حصوں پر سیکنڈزم کے تاجروں نے 880 عیسوی میں کیون روس کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ ریاست یوکرائن کے بعض علاقوں میں 1240 عیسوی تک چلی۔ 10ویں اور 11ویں صدی اس کا سنہرا دور لاتی ہیں۔ یہ یورپ کی سب سے طاقتور ریاست بھی کہلاتی ہے۔ اس کا اس بات سے اندازہ لگا لیں، یوکرائن میں اس وقت 5000 محل تھے۔ 1240 میں منگولوں نے اسے تباہ کر دیا۔ 1253 عیسوی میں کنگڈم آف لیتھوینیا کا قیام عمل میں لایا گیا۔ یوکرائن، اولین، بیلاروس، رومینیا، سلوواکیہ اور مالدووا اس کا حصہ تھے۔ یہ ریاست 1320 میں دو حصوں کنگڈم آف کولنجیا اور گرینڈ لوچی آف لیتھوینیا میں بٹ گئے۔ 16ویں صدی میں یہ سلطنت عثمانیہ کے زیر نگیں آ گئے۔ 1721 میں روس اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان جنگ ہوئی۔ روس نے اس پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کو زبردستی مسیح بنایا گیا۔ بچ جانے والے تتاری مسلمان آبادی کو جلاوطن کر دیا گیا۔ اس کے بعد یوکرائن نے خود کو سوویت یونین کا حصہ بننے ہی میں عافیت جانی۔ سوویت یونین کو افغانستان میں شکست کے بعد 25 دسمبر 1951 کو یہ ملک آزاد ہو گیا۔ یوکرائن کی آزادی حاصل کرنے کے بعد حالات میں بہتری آئی اور کریمیا نے یوکرائن میں خود مختاری حاصل کر لی۔ ساتھ ہی کریمیا کے تتار وسطی ایشیا میں جلاوطنی کی جگہوں سے اپنی آبائی وطن لوٹ گئے۔ 2014 میں رشیا نے کریمیا پر حملہ کیا اور اسے روس میں شامل کر لیا۔ یوکرائن ریلیجن کے بارے میں بتاتا چلوں۔ 8ویں صدی عیسوی میں مسیحیت کو یہاں کے لوگوں نے اپنا لیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا حصہ بننے کی وجہ سے یہاں اسلام بھی تیزی سے پھیلنے لگا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد لوگ اپنے مذہب سے دوری بھی اختیار کرنے لگے۔ آج یہاں مسیحیت کے فرقے آرتھوڈکس 66% ہے، 6.5% یونانی کیتھولک، 1.9% پروٹسٹنٹ، 1.2% مسلمان اور دیگر مذہب کے ماننے والے ہیں۔ اس ملک کی عام ملکی پیداوار $104 بلین ہے۔ فی کس آمدنی $2600 ہے۔ لوہا، کوئلہ، مرکری، قدرتی گیس، تیل، نمک اور دیگر کئی معدنیات یوکرائن کی سرزمین میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ زراعت کا ملکی ترقی میں بہت اہم کردار ہے۔ گنا، سورج مکھی اس ملک کی سب سے مقبول فصل ہے۔ یوکرائن پوری دنیا میں سورج مکھی کا تیل پیدا کرنے میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ چینی، مونگ اور دالیوں کی کئی اقسامیں اس ملک میں کاشت کی جاتی ہیں۔ یوکرائنی تعلیم سے کتنا پیار کرتے ہیں، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یوکرائن کا لٹریسی ریٹ 99.4% ہے۔ یوکرائن میں تعلیم کا معیار بہت اونچا ہے۔ لاویو شہر میں 26 یونیورسٹی اور 1,70,000 اسٹوڈنٹ ہیں، جن میں سے کثیر تعداد پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشین اسٹوڈنٹ کی ہے، جو یورپ میں جانے کے خواب لیے وہاں جا پہنچتے ہیں، اور یہ تعلیمی لحاظ سے سستا ترین ممالک میں بھی شمار ہوتا ہے۔ فٹ بال اور ریسلنگ یوکرائن کی سب سے مقبول کھیل ہے۔ یہاں اوسط عمر 71.78 سال ہے۔ یوکرائنی فوڈ کے بارے میں بتاتا چلوں۔ بوشک اور ورینکی یوکرائن کی سب سے مشہور روایتی پکوان ہیں، جو یوکرائنی بودھ سیلو یعنی سور کی چربی بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ اوسطاً ایک سال میں ہر یوکرائنی 18 کلو سور کا گوشت کھاتا ہے، اور اس کے تجارتی اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ یوکرائن ہر سال جرمنی، ہنگری، پولینڈ سے 70,000 ٹن سور کا گوشت درآمد کرتا ہے۔ اگر حلال کھانوں کی بات کی جائے تو صرف پاکستانی، ٹرکش اور انڈین ریسٹورانٹ سے ہی مل سکتے ہیں۔ یوکرائنی کرنسی کو ہارونیو کہا جاتا ہے۔ یوکرائن کا ڈائلنگ کوڈ +380 ہے اور ڈومین نیم UA اور YKP ہے، اور وقت کے لحاظ سے یہ ملک پاکستان سے 2 گھنٹے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ ملک کا قومی پرندہ ساوان ہے، قومی جانور ریچھ اور قومی پھول سورج مکھی کا پھول ہے۔
دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوست عبید اللہ خان کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔